رفقہ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک درس قرآن لیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب ہے، نازل کیا ہم نے اسے طرف آپ کے تاکہ آپ نکالے لوگوں کو اندھیروں سے طرف روشنی کے ساتھ اذن کے ان کے رب کے طرف راستے بہت زبردست خوب تعریف کرنے والا۔ محترمہ فرحت ہاشمی بہن صاحبہ کا یہ لفظی ترجمہ ہے، جس کی میں نے آیت نمبر 1 کی آپ کو ترجمانی پیش کی۔ اب اس پر ہم غور و تدبر کریں گے۔ آپ بھی اسلامک 360 جو ایپ ہے آپ کے موبائل میں اویلیبل ہے، نکالیے، آپ بھی دیکھیے اس میں لفظی ترجمہ۔ چاہے آپ کسی بھی عالم صاحب کا نکال لیں، قرآن کھول لیں لفظی ترجمے کا، تو آپ کو پراپر گائیڈ لائن ملے گی اس میں۔ دیکھیے یہاں پر جو آیا الف لام رے، الف لام را، یہ کتاب ہے۔ اب دیکھیے یہ جو حروف آ جاتے ہیں الف لام رے، تو یہ اصل میں اللہ کا مقصد کیا ہے یہ حروف بیان کرنے کے؟ تو اس میں علماء کی الگ الگ رائے رہی، ہر کسی کی اپنی ایک رائے ہوتی۔ ویسے تو اس کے کوئی کیونکہ آیت ہے، آیت نمبر 1 ہے وہ، تو یہ جو حروف استعمال ہوئے کئی مقامات پر اللہ نے ایسا استعمال کیا، لیکن اس کا مقصد کیا ہے اللہ کا، اس کی میننگ کیا ہوتی ہے پرٹیکولر، تو وہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو ہم کو پتہ چلیں گا۔ جیسا کل ہی انہی آیتوں پر ہم مطالعہ قرآن لے رہے تھے میرے ایک دوست کے ساتھ میں، تو جو چیز میں اکثر بیان کرتا تھا ان کے بھی ذہن میں وہ چیز آئی جو اس آیت میں مجھے اس وقت میں پتہ نہیں چلی، انہوں نے نوٹیفائڈ کیا اس کو جب انہوں نے یہ کہا کہ اس میں جو آیا الف لام را کتابن آیا، تب میں ہر جگہ یہ کہتا کہ ون بک ون گاڈ، ایک اللہ اس کی ایک کتاب۔ تو پھر ہم کو بیان کیا جاتا، روٹیشن میں ہم بھی کہتے تھے کہ پہلے 4 کتابیں آئی، وہ اس کے نام الگ الگ تھے، لیکن وہ ایک جو الکتاب ہے لوح محفوظ میں، اس کی وہ کاپی ہوتی، اوریجنل کاپی، جو وقتاً فوقتاً نبیوں پر نازل کی گئی آئے تھے، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اصل میں اللہ کے جو کتاب ہوتی، جو اللہ کے میسیج ہوتے، اللہ کے حکم ہوتے، وہ اصل میں انسانوں کے لیے کہ انسان اپنی زندگی کیسی گزارے، انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے، کیونکہ اللہ نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت یعنی بھکتی، اللہ کی بھکتی کیسی کہ وہ زندگی ایسی گزارے کہ اللہ کے قاعدے کے مطابق، ایشور کے گاڈ کے قاعدے کے مطابق اپنی زندگی گزارے، ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم نہ کرے، جو اپنے لیے چاہے وہ اپنے بھائی کے لیے چاہے دوسرے انسان کے لیے۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے لیے میٹھا میٹھا اور جو اپنا انسان بھائی ہے دوسرا تو اس کے لیے کچھ غلط سوچیں، ہم اس کے بارے میں کچھ غلط خیال رکھیں۔ اس لیے تو قرآن میں بتایا گیا کہ سمست مانو جاتی، پوری انسانیت اللہ کا کٹمب ہے، اللہ کی فیملی ہے، اللہ کی اولاد نہیں بتایا اللہ نے، کیونکہ قرآن کی آیتیں گواہ ہے نہ اللہ کو کسی نے جانا نہ اللہ نے کسی کو جانا، وہ کسی کا باپ نہیں، کسی کی ماں نہیں، اس کا کسی سے رشتہ نہیں، صرف یہ کہ بندگی کا کہ ہم اس کی عبادت کریں، بس ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ فیملی ہے، وہ حساب سے بتایا گیا کہ ساری انسانیت، سارے انسان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہے، ایک دوسرے سے اپنا پیسفل انہیں برتاؤ کرنا چاہیے، یہ تعلیم قرآن دیتا۔ پھر قرآن کا سبجیکٹ جو ہے، تو قرآن کا سبجیکٹ، وشے، مضمون کوئی مسلمان نہیں ہے کسی مسلمانوں کی کتاب، قرآن کا سبجیکٹ جو ہے، اس کا مضمون جو اس کا وشے انسان ہے۔ کسی بھی عالم سے پوچھیے آپ، انسان اپنی زندگی کیسا بسر کرے، انسان انسانوں کے ساتھ میں کیسا سلوک کرے،
تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ آیا تھا قرآن میں اللہ نے مینشن کیا۔ کسی ایک بے گناہ کسی ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اس طرح سے بتایا۔ یہ بنیادی جو اللہ کے قاعدے اصول ہے جو قرآن سے واضح طور پہ کھل کے سامنے آتے ہیں، وہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ جب ہمارے ذہنوں میں وہ رہیں گا تو پھر ایک ایمان والا وہ کیسی زندگی اس نے بسر کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام میں آیت گواہ اسلام میں گروہ حزبیت اور شخصیت پرستی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ گروہ حزبیت یعنی یہ کہ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ بس ہم مسلمانوں کا فائدہ چاہیں گے، کہ جو ایمان ہے مسلمان ان کی مدد کریں گے، ان کا پیسہ چاہیں جائے ان کو ہم پوری طرح مدد کریں گے، ان کو سیکورٹی دیں گے، اب باقی انسانوں سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ اگر ہم ایسا سوچتے تو ہم ایمان والے نہیں ہیں، سروکار بھی نہیں، گویا کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم ان کا ظلم دور کرنے کے لیے تیار نہیں رہیں گے۔ تو اسلام یہ نہیں سکھاتا، بلکہ ہم کو جو بتلایا جاتا ہے، مس گائیڈ کی جاتا ہے کہ بھئی جو زکوٰۃ نکلتی ہے، ہماری لاکھوں روپے زکوٰۃ نکلتی نا ایمان والوں کو، جن کو اللہ نے نوازہ دیا، تو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی وہ زکوٰۃ ہم غیر مسلموں کو نہ دیں، قربانی کا گوشت ہم غیر مسلم کو نہ دیں، ان کو نہیں چلتا۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 آپ پڑھیں گے، تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ بھی دینا چاہیے، دے سکتے ہیں نہیں، دینا ہی چاہیے غیر مسلم بھائیوں کو۔ پھر حدیث بھی ہے باقاعدہ کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور بھر پیٹ کھائے۔ اس میں کہاں ایسا کہ پڑوسی مسلمان ہی ہونا، ایمان والا ہی ہونا؟ اگر ہمارا غیر مسلم بھائی بھی ہے اور وہ بھوکا ہے، ہمارا پڑوسی ہے، تو ہم اس کو کھانا دیں گے، اس کو بھوجن پانی دیں گے، ہم کیوں نہیں دیں گے؟ تو زکوٰۃ بھی ان کو چلتی، تالیف قلب کے لیے۔ تالیف قلب آتا مطلب ان کے دل میں نرم ہو۔ اب نرم کس کے لیے ہو؟ ہمارے لیے نرم ہو، وہ نہ سوچے ہم سوارتھ ہمارا خود غرضی، اسلام کے پرتی نرم ہو کہ اسلام ایسا ہوتا ہے، ایسا سمجھے، وہ سافٹ کارنر بنے۔ لیکن ہمارے رویے کچھ اور بنا دیے گئے، ہم نے کچھ اور بنا لیا۔ اب سارے اس میں ملوث نہیں ہیں، لیکن تقریباً ہمارے ذہنوں میں ڈالے جاتا گروہ حزبیت، شخصیت پرستی۔ ارے بھائی، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، کوئی بھی چاہے گا کہ سب سے پہلے اپنے بھائی کی مدد کرے گا، وہ جو خونی رشتہ دار ہے۔ تو یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ وہ درد تو ہوتا ہی، ہم کو ہونا ہی چاہیے، ہر قوم کو ہوتا کہ ایمان والا دنیا کے کسی بھی کونے پر رہا اور اس پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ جسم کے مانند ہے، جیسا حدیث میں آتا کہ اس کو اگر تکلیف ہوئی تو ہمارا دل دکھتا ہے، صرف اس لیے تکلیف دی جا رہی ہے اسے کہ وہ مسلمان ہے، وہ ایمان والا ہے، تو اس کو طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہے، تو پھر دل دکھتا۔ لیکن اگر وہ ایمان والا جو دعویٰ کر رہا میں مسلم ہوں، میں مسلمان ہوں، اور وہ چور ہے اور چور کو مارے جا رہا ہے، اس کو سزا دی جا رہی، اس کے ہاتھ کاٹ رہا ہے، اگر وہ زانی ہے، زنا کرتا، کسی لڑکی کو چھیڑتا، زبردستی اس نے اگر کسی کے ساتھ میں کچھ ظلم کیا اور اس کو کوئی سزا دیتا ہے تو ہمارا دل دکھے گا؟ بالکل دل نہیں دکھے گا ہمارا، کیونکہ عمل کے حساب سے ایمان والا ہے ہی نہیں، وہ اس کو ملنا چاہیے وہ سزا۔ میں تو یہ کہتا کہ اس کو اگر 6 مہینے کی سزا ہوئی تو کوئی بولتا ارے بھائی اپنے والے کو کبھی کسی نے جانے انجانے میں ایسا سزا دے دی ہے، یہ ارے بھائی اس نے کیا نا چوری، 6 مہینے کی سزا ہوئی چوری کی، سال بھر کی، 2 سال کی، اس کا گھر پھوڑا اس نے ڈالا نا، اسلامی حکومت ہوتی کم میں چھوٹا نا، اسلامی حکومت ہوتی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے، وہ تو کم میں چھوٹا نا، تو پھر خاموش ہو جاتے وہاں پر۔ تو یہ چیزیں، ان چیزوں کو بنیادی جو اصول ہے اسلام کے وہ بھی سمجھنا چاہیے، اور وہ ہم خود سمجھیں گے تو انسانیت تک کے سمجھائیں گے ہم وہ چیز کو، ہمارے ایمان والوں تک کے ہم سمجھائیں گے وہ چیز کو، کہ گروہ حزبیت اور شخصیت پرستی نکلے کہ بس کسی جماعت سے جڑ گئے ہم کہ فلاں جماعت ہے تو بس وہ جماعت کے جو مربی ہے، جو ذمہ دار ہے، جو بھی بات کہیں گے وہ تو عین قرآن کے مطابق ہوگی۔ کسی نے اگر بتایا، میرے جیسے شخص نے اور کسی نے، یا کوئی ہمارا ایمان والا نہیں بھی ہے، اس نے بتایا کہ قرآن میں تو ایسا ہے، نہیں ہم ہمارے مولانا سے پوچھیں گے، ہمارے فلانی جماعت سے جڑے ہیں، اس جماعت کا ذمہ دار نہیں ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں چلتی، نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے، اس کی بات مان لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے ذمہ دار نے بتایا نا، نہیں ارے قرآن میں ہے نا بھائی ایسا، نہیں ہم اس کی مانیں گے۔ تو قرآن نے وہ بھی تو کہا، ارے وہ بہت بڑے عالم ہے، وہ بہت بڑے مفتی ہے، تو کیا کہا؟ ایسے جو قرآن کے خلاف میں بات ہم کو سمجھائے، ان کے لیے اللہ نے کہ انہوں نے اپنے عالم و درویشوں اور مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ رب تو اللہ تھا، پالنہار تو اللہ تھا، بات تو اللہ کی چلنا چاہیے تھا، حکم تو اللہ کا چلنا چاہیے تھا، لیکن کسی بندہ خدا نے، آیا وہ ایمان والا ہو چاہے نہ ہو، اس نے جب اس کو قرآن کی بات پیش کرا تو فلاں عالم صاحب سے پوچھا اس نے، اور وہ عالم صاحب کی بات قرآن سے ٹکرا رہی تھی، اور اس نے کہا نہیں، میں اس جماعت کو، ہمارے جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے،
ہمارے گروپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارے گروپ کے ذمہ دار نے ایسا ایسا بتایا. تو یہ ہے خدا بنانا، رب بنا لینا. ان چیزوں سے بچنا پڑے گا. کیوں کہ قرآن نے یہ بھی بتایا علماء حق ہے، علماء سو بھی ہے. ایک عالم حق بھی ہوتا ہے، ایک سو بھی ہوتا جو غلط بتاتا، آیتوں کی تحریف کر دیتا. آیا وہ مدرسے سے فارغ کیوں نہ ہو؟ یہ جو طلاق کے بعد میں حلالہ کی شکلیں ہوتی، اور وہ خود ہی وہ جو بتاتا مولانا، وہ خود ہی حلالے کے لیے اپنے آپ کو پرپوز کر دیتا ہے. کیا شکلیں ہے یہ؟ حلالہ ہے لیکن ایسا ایسا پری پلان ہے حلالہ. کوئی بچوں کا کھیل ہے طلاق کے بعد میں کہ میں کر لیتا، پھر صبح طلاق دے دوں گا تیری بیوی کو، تو پھر وہ ہو جائے گی تیری. اب تو نے ایک نے 10 بار بول دیا تو طلاق ہو گئی. اس پر بھی میرے درس قرآن موجود ہے کہ 100 بار بھی بولے تو طلاق نہیں ہوتی، عدت کی مدت چاہیے، سورہ طلاق میں ہے. لیکن نہیں، علماء کی اکثریت اس میں غرق ہے، ہو گئی کر کے حلالے کی پروویژن بتاتے. اب یہ کئی چیزیں ایسے جس میں علماؤں کا اختلاف بھی ہے. وہ اختلاف کے مسئلے میں نہیں پڑھتا، لیکن جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں آئے گا. آیت لیں گے الف لام را. اب اس کا مطلب کیا؟ اصل میں پھر ہمارے دوست سے جب بات ہوئی وہ ڈسکشن میں متعلق قرآن میں، دیکھیے ایک درس قرآن ہوتا ہے. درس قرآن یعنی میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں بس. اب متعلق قرآن میں ایسا ہوتا ہے جو بیٹھتے 2 4 5 10 لوگ، متعلق قرآن میں زیادہ اٹینڈ بھی نہیں کرتے لوگ، تو ایک آیت یا 5 آیتیں لیتے ہیں ہم، تو اس آیت پر وہ 5 میں کے 10 کے 10 پر غور و تدبر کرتے کہ اس آیت سے میں ایسا سمجھا، اور فلاں عالم صاحب نے اس کا ایسا ترجمانی کی، میں ایسا سمجھا. وہ اپنے وہ آیت کی ترجمانی بتاتے ہو کہ ہم غور و تدبر کر کے یہ آیت سے ہم اس طرح سمجھ رہے ہیں. یعنی قرآن پڑھ لینا اور سمجھ لینا، دل میں وہ بات چھپا کے رکھنا، وہ چیز نہیں ہے. جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے تو ہم نے وہ اگلنا چاہیے، پیش کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے، تاکہ کریکشن ہو ہمارا. یا اگر ہم غلطی پڑھ رہے تو دوسرے کے ذریعے ہم کو معلوم پڑتا ہے میں تو اس کا آیت کا اس طرح سے مطلب لے جا رہا تھا، اس طرح سے ترجمانی لے جا رہا تھا، اس کو تو میں ایسا سمجھ رہا تھا لیکن یہ تو ایسا ہے. تو خود کا کریکشن ہو جاتا، یا پھر دوسرے کا کریکشن ہو جاتا ہمارے ذریعے. یعنی نہیں یہ ایسا نہیں، ایسا ہے. اس میں یہ نہیں سوچنا کہ بہت بڑے عالم صاحب ہیں تو وہ کہیں گے تو ان کی بات درست ہوگی. ایسا نہیں ہے. ایک معمولی انسان مطالعہ قرآن میں، قرآن کے مطالعے کی مجلس میں جب بیٹھتے ایسا گول راؤنڈ میں، گول میز کانفرنس رہتی نا، اس طرح سے تقریباً ویسا بیٹھتے، تو وہ عالم صاحب ایسا لگتا ہم کو کہ مدرسے سے فارغ یا بہت بڑے عالم، اور وہ اس آیت کی اسپرٹ کو سمجھ ہی نہیں پاتے. اور ایک جنرل انسان رہتا وہ اس آیت کی اسپرٹ کو بتاتا، تو اپنے ذہن میں آتا ہے کہ یار ان کے ذہن میں نہیں آیا، یہ کتنی بات کی گہرائی بتا رہا ہے، اس کی آیت کی سمجھ میں آتی ہے ہمارے بات. تو ایسی چیزیں کھل کر آتی. تو الف لام را، تو یہاں پر وہ ہمارے دوست سے جو بات ہوئی تھی تو کتابن آیا یہاں پر. تو انہوں نے سوال کیا مجھ سے کہ عقیل بھائی آپ تو کہتے ہیں کہ ہمیشہ الکتاب آتا، الکتاب یعنی ایک کتاب، اللہ کی ایک ہی کتاب مانی جائیں گی، لوح محفوظ میں ایک ہی کتاب ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ جو بتایا گیا قرآن میں. تو پہلے توریت آئی، انجیل آئی، زبور آئی، تو دراصل میں ایک ہی طریقہ تھا. وہ آپ آیت گواہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے آپ یہ کیسا دین لا لیے، تو وہ کہتے تھے میں نے کوئی آیت ہے، میں کوئی نیا دین نہیں لایا، میں تو وہی دین لایا جو موسیٰ السلام کا تھا، عیسیٰ السلام کا تھا، ابراہیم السلام کا تھا، تقریباً کئی نبیوں کے نام، نوح علیہ السلام کا دین تھا. یہ بتایا وہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیا دین نہیں لائے. انسان کی بناوٹ پہلے سے وہی رہی، جسمانی ساخت، اس کی ریکوائرمنٹ وہی رہی، اس کی مانگنیاں، بنیادی روٹی کپڑا مکان ابھی بھی وہ ہے، قیامت تک کے وہی رہیں گی. وہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، انسان کے ساتھ میں کیسا ویوہار کرے، کیسا برتاؤ کرے، اپنے اولاد کا پالن پوشن کیسا کرے، اولاد کیسی پیدا کرے، وہ طریقہ ہے. کیا کھائے کیا نہیں کھائے، کیا ہے اسلام میں. اور قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. ساری جو پرانی آیتوں کے پرانے جو انبیاء کرام کے تذکرہ ہے جو قرآن میں دیا، اس کی بنیاد یہی ہے کہ انہوں نے کیا کیے، کیا کیا تکلیفیں گئی ان کو، تو ان پر گئی تو ان سے ہم سبق لیں، وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں. تو کتاب ان کے معنی انہوں نے لکھے کہ بتایا کہ بھائی کتاب بن آیا یہاں پر، تو یہاں پر کتابیں آ گئی نا. پھر ہم اس میں گئے. جب بھی آپ بھی یہ اگر یہ اسلام 360 360 وہ جو ایپ نکالیں گے آپ، تو اس میں جو بھی لفظی ترجمہ لفظ رہتا تو اس کا روٹ ورڈ بھی رہتا. اس میں روٹ ورڈ میں جائیں گے آپ تو آپ کو اس کا پرٹیکولر جو ورڈ ہے اس کا ترجمہ
اس کا ترجمہ مل جائے گا کہ اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے، اس لفظ کے کیا ترجمہ، یعنی معنی مل جاتے اس کے کہ پرٹیکولر اس لفظ کے کیا معنی ہے، کیا کیا معنی ہو سکتے، ڈیٹیلس رہتی اس میں. تو وہ جو ڈیٹیلز بتاتے کہ اس کے ایسے معنی بھی ہے، یہاں پر ایسے لیے جاتے، وہاں پر ایسے لیے جاتے، اس طرح سے ہم کو بتایا جاتا، تو اس سے ہم ایک اس پر پہنچتے ہیں نتیجے پر کہ اس لفظ کے یہی معنی ہونا چاہیے. تو وہاں پر آیا کتابن، تو کتابن کس لیے آیا، تو میں ان کو بتایا، پھر اس کا ترجمہ دیکھا ہم نے لفظی اس کا معنی، تو اس میں یہ آیا کہ یہاں پر کتابن کے معنی کتابیں نہیں، الکتاب آتا یعنی ایک ہی کتاب، یہاں کتابن آیا یعنی جملوں کا مجموعہ، کئی جملے مل کے جو جملے بنتے اور جو بات کہتا اللہ تعالیٰ، تو وہ بتایا اللہ نے. پھر الف لام را یہ جو آیا اس لیے آیا کہ ایک تو جملوں کا مجموعہ، اور جملوں میں کیا ہوتا، حروف ہوتا، ایک لفظ ہوتا، لفظ کے حروف، اور اسی زبان میں قرآن نازل ہوا. ہر کتاب اللہ کی جو اللہ نے نازل کیا جس بھی قوم پر، تو ان کی اپنی جو زبان وہ بول چال کرتے تھے اس زبان میں نازل کی گئی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں قرآن نازل ہوا، اس وقت میں وہاں مراٹھی بولی جاتی تو مراٹھی میں قرآن نازل ہو جاتا. اگر اس وقت میں وہاں انگلش بولی جاتی تھی، ان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلش بولتے تھے، وہاں کی ان کی زبان انگلش ہوتی تھی، وہاں کے لوگوں کی لکھنا پڑھنا ان کو انگلش آتا تھا، تو انگلش میں نازل ہو جاتا تھا، کیونکہ پہلے سریانی زبان میں جو ان کی زبان تھی اس پر نازل ہوا، توریت انجیل زبور، اس کے پہلے کسی اور زبان پر. تو لوگ جو بتاتے نا کہ یہ عربی جو ہے تو آسمانی زبان ہے، کوئی آسمانی زبان نہیں ہے عربی. عربوں کی بولنے کی زبان عربی، جو وہ سمجھتے تھے، جس میں اپنا ویوہار کرتے تھے، وہ لین دین کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، اس زبان میں اللہ نے احکامات زندگی گزارنے کے ان تک کے پہنچا دیا. اب پھر الف لام را اس لیے آیا کہ اللہ نوٹیفائڈ کر رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس میں جو لفظ بناتے تم، تو الف اور لام اور را حروف ہے کہ نہیں، اس حروف کے ذریعے تم لفظ بنتا کہ نہیں تمہارا، تو وہ نوٹیفائڈ کر رہا ہے. جیسا ہم کسی کو پڑھاتے، شروعات کرتے اردو سکھانا، اللہ نے وہ زبان تھوڑی سکھایا عربی ان کو، عربی تو آلریڈی ان کو آتی تھی، بول چال کے اچھی خاصی عربی بولتے تھے، بڑے بڑے شاعر ہوا کرتے تھے، اس دور میں بھی شاعری کی جاتی تھی، بادشاہوں کی تعریف کی جاتی تھی. تو ہم جب اردو سکھاتے کسی کو تو بتاتے نا الف ب ت، مراٹھی سکھائے تو ک کھ گ، انگلش سکھائے تو اے بی سی ڈی. تو یہاں اللہ وہ کوئی لینگویج نہیں سکھا رہا ہے، اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے آپ اے میرے بندو، یہ تمہاری زبان میں نازل کر رہا ہوں قرآن. نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی سکھائی گئی اسپیشل، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، جو غلط بتاتے، سب لکھنا پڑھنا سب آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک امین اور صادق ذمہ دار قسم کی شخصیت اور ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. تو وہ اصل میں نوٹیفیکیشن ہے، جہاں بھی جس آیت میں ایسے آ جاتے ہیں نا حروف لفظ بننے کے، تو وہ اصل میں نوٹیفیکیشن. اب پھر کتابن آیا تو کتابن یعنی کتابوں کا مجموعہ نہیں، یہ جو قرآن ہے کہ کتابوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ حروف کا مجموعہ ہے، لفظ کا مجموعہ ہے، یہ جملوں کا مجموعہ ہے. کئی جملے کئی سینٹنس ملا کے ایک صورت بنتی، وہ بتا رہے اللہ تعالیٰ جو ان کی اپنی زبان میں. الف لام را یہ کتاب ہے، مطلب یہ ایک کتاب ہے جو نازل ہو رہی، جو کلیکٹ ہو رہی، جو جملوں کا مجموعہ ہے، جو حروف کا مجموعہ ہے، جس میں حروف سے لفظ بنتا، جو لفظ کا مجموعہ ہے، جو آلریڈی تمہارے پاس میں بول چال میں تھی، وہ واضح کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. نازل کیا ہم نے اسے طرف آپ کے، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو. تو نازل کیا ہم نے یعنی کس نے، اللہ نے نازل کیا. کس کے ذریعے سے نازل کیا، کس کے مادھیم سے، جبریل امین لے کر آئے اللہ کا میسج. جبریل امین لاتے تھے نا، جبریل علیہ السلام، وہ ایک ہر فرشتے کو اپنا ایک کوئی نہ کوئی کام سونپا ہے، تو جبریل امین ہمیشہ سے جو بھی میسج لایا جاتا تھا، ہر نبی کو، تمام انبیاء کرام کو جبریل امین ہی لائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جبریل امین نے لائے. نازل کیا ہم نے اسے طرف آپ کے. اب یہاں پر جبریل امین نہیں آیا، لیکن دوسری آیتوں میں آیا. اس لیے کہتا ہے کہ قرآن میں جو آتی آیت محکمات اور آیت متشابہات، تو متشابہات آیت کے معنی یہ ہوتے ہیں ملی جلی آیت، کہ آیت کی وہ بات جو متشابہ ہو تو وہ ہم دوسری آیت سے سمجھ لیں. یہاں پر جبریل امین نہیں آیا نا، لیکن دوسری آیتوں میں ہے جبریل امین. تو مطلب نازل کیا ہم نے یعنی اللہ نے
یہاں ہم آیا تو مطلب کس نے؟ اللہ نے نازل کیا. کس کے ذریعے سے؟ جبریل امین کے ذریعے سے، کیونکہ وہ اللہ کے احکامات وہی لاتے تھے. ہم نے اسے یعنی کسے؟ اس قرآن کو. قرآن اقرا کے معنی کیا ہوتے؟ پڑھنا. ایسا تورات، انجیل، زبور ان کے بھی اپنے معنی ہوتے ہیں الگ الگ، لیکن وہ بھی پڑھی جاتی، وہ بھی روشن کتاب ہے. قرآن بھی روشن کتاب ہے. کسی کتاب کے معنی اللہ نے روشن کتاب بتایا، کسی تورات کے معنی فرقان بتایا، یعنی جانچنے والا. تو یہ بھی جانچنے والا آلہ ہے نا، اس سے بھی جانچے جاتا نا حق باطل کا فرق. تو نازل کی ہم نے یعنی اللہ نے اسے مطلب اس قرآن کو، اس کے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی اسے بھی نازل کی تھی اللہ نے. وہ جو لوح محفوظ میں ایک کتاب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ انسانوں کا، بس وہ طریقہ اللہ نے اسے طرف آپ کے، یعنی کس کے طرف؟ جبریل امین کے ذریعے. جیسا تمام انبیاء اکرام کی طرف نازل ہوئے اللہ کے احکامات، ایسا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی ہم نے. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر نازل ہو رہی. مطلب اللہ نازل نہیں کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں. تو یہ اب ہمارے لیے آئیں گی یہ چیز. جیسا اس وقت میں جناتوں میں کوئی رسول، کوئی نبی نہیں. رسول تو تھے میسج پہنچانے والے، لیکن نبی کوئی بھی نہیں، کسی پر وحی نازل ہی نہیں ہوتی تھی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں سنتے تھے، جناتوں تک کے بات پہنچاتے تھے. آج جنات اور ہم ایک ہی اس میں آ گئے کہ ہمارے نبی بھی ہمارے بیچ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب کتاب میں سے پڑھیں گے ہم، اور اس سے میسیج لیں گے زندگی گزارنے کا طریقہ، اور ہماری زندگی میں عمل پیرا، احکامات کے مطابق ہم عمل پیرا رہیں گے. نازل کیا ہم نے یعنی اللہ نے اسے یعنی قرآن کو طرف آپ کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تاکہ آپ نکالے لوگوں کو اندھیروں سے طرف روشنی کے. کیوں نازل کیا؟ تاکہ آپ لوگوں کو اندھکار سے نکال کے روشنی کے طرف لائیں. لوگ جو اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں، لوگ جو ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، لوگ جو جھوٹ بول رہے ہیں، لوگ جو لفاظی کر رہے ہیں، لوگ جو عیاریاں کر رہے ہیں، بھائی بھائی کا حق مار رہے ہیں، بہنوں کے حق مارے جا رہے ہیں، بغیر شادی کے سمبھوگ کیا جا رہا ہے، وہ جو قتل کر رہے ہیں اپنے بچوں کو. اس وقت میں بھی ساری چیزیں ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے وہ چیزیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہوتی تھی. پہلے جو لڑکی پیدا ہوتی تھی وہ قرآن میں بھی ذکر ہے، اس کا گاڑ دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا. آج بھی ابارشن کیے جا رہے ہیں. پتہ چلا لڑکی ہے، چیک کرتے بولتے ڈاکٹر کو چلو، ارے خود کی اولاد کا ابارشن کرتا اس کا. اس لیے تو وہ لیبل لگے ہوئے ہر دواخانے میں کہ وہ ویسا چیک کرانا جرم ہے. یہ کیا ہے؟ وہی شکلیں ترقی کرنے کے بعد میں، وہی ظلم والی شکلیں جس کا قرآن میں ذکر ہے. پہلے گاڑ دیتے تھے پیدا ہونے کے بعد میں، یہ پیدا ہونے کے پہلے کے پیدے مت ہم دو، نہ رہے گا باس نہ بجے گی باسی. پتہ چلا کہ یہ تو لڑکی ہے تو چلو اس کو کرا دو، اس کو پھینک پھاک کر کے برابر کر دو. تو یہ ہے تاکہ آپ نکالے لوگوں کو اندھیروں سے طرف روشنی کے، اندھکار سے نکال کے روشنی کی طرف لائے. صحیح طریقہ بتایا ان کو. کس کو؟ ناس آئے یہاں پر لوگوں کو. ایسا نہیں آئے کہ بس ایمان والوں کو، کہ بس ایمان والوں کو نکالیں گے اندھکار سے اور روشنی کی طرف ڈالیں گے. ساری انسانیت کو، سمست مانو جاتی کو، قرآن کا سبجیکٹ انسان، تاکہ آپ نکالے لوگوں کو. ناس آئے یہاں پر انسانوں کو اندھیروں سے طرف روشنی کی طرف لائے. ان کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ، معنی خیز طریقہ، نسارتھ، جس میں کوئی اپنی خود غرضی نہ ہو، ایسا طریقہ ان کو بتائے. اندھیروں سے طرف روشنی کے، ساتھ اذن کے ان کے رب کے. پھر اللہ جو ہے ساری انسانوں کا رب ہے، پالن ہار ہے. ایسا نہیں کہ ایمان والوں کے ہے. تو ساتھ اذن کے ان کے رب کے، تو اللہ کے اذن کے یعنی اللہ کے حکم کے مطابق، خود کے حکم کے مطابق نہیں. خود کے قاعدے مت بنا لینا. یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے قاعدے، اور اللہ کے قاعدے کہاں موجود ہے؟ اللہ کی کتابوں میں. آخری نبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کا دروازہ بند، اب آخری کتاب کون سی؟ قرآن. تو قرآن میں قاعدے موجود ہیں، اللہ کے احکامات موجود ہے. اذن باذنی ان کے رب کے، ان کے رب ان کے پالنہار کے حکم کے مطابق، اس کے قاعدے کے مطابق، اس کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا ان کو بتائے، نہ کہ خود کے قاعدے کے مطابق کہ خود ہی اپنے قاعدے بنا لے. جیسا آج کل ہوتے آ رہا ہے جمہوریت، انسانوں نے خود قاعدہ بنا لیے. اب وہ جمہوریت کہاں پر ایسا کام کرتی کہ یہاں تو نہیں ہے، لیکن دوسرے دیش میں ایسی جمہوریت نے کام کری، ڈیموکریسی نے. انسانوں نے فیصلہ لیے مرد سے مرد کی شادی،
مرد سے مرد کی شادی ہوتی ان میں. یہاں بھی وہ قاعدہ لا رہے تھے اپنے انڈیا میں. تو یہاں کی تو اپنی سانسکرتی اتنی ہے، بھارتیہ سانسکرتی ہے ہی نہیں. تو ایون ایمان والوں نے نہیں، تو قوم لوط جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہے انہوں نے بھی کڑا ویرودھ کیے، کڑی مخالفت کرے کہ نہیں یہ قاعدہ نہیں چلیں گا. ایسے کئی چیزیں ہیں کہ وہاں پر ایسا ہے کہ کسی کی شادی ہوتی، کوئی لڑکی ہے تو اس کے خاوند کے علاوہ بھی دوسرے سے تعلقات رکھنا اتھینٹک ہے وہاں پر. ہمارے یہاں ہے کیا؟ نہیں ہے یہاں پر. تو یہ خود کے قاعدے کے مطابق بتانا زندگی گزارنے کا طریقہ. کیا بتایا؟ اندھکار سے نکالے، خود کے اپنے قاعدے کے مطابق نہیں، خود کے اپنے قانون کے مطابق نہیں، خود کے حکم کے مطابق نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق، ایز پر اللہ انسٹرکشن. یار اللہ کا قاعدہ، اللہ کا قانون، اللہ کے حکم، اللہ کے اذن کام موجود ہے قرآن میں. اور پہلی کتابوں میں بھی تھا. اس طرح کسی انسان کو ہم جب قرآن کی کوئی بات پیش کرتے تو ان کو بتایا جاتا نا کہ دیکھو آپ کا ایمان یدوروت پر ہے نا، یدوروت میں دیکھو ہے کہ نہیں، ایک انسان کا قتل، پوری انسانیت کا قتل یدوروت میں ہے کہ نہیں کہ عورتوں کو ان کے حق دیے جائے کر کے. کئی چیزیں آپ کو ایسا لگیں گا میچ ہوتی قرآن سے. وہ جب دیکھتے تو ان کو لگتا ہے یہ تو ہمارے اس میں گرنتھ میں بھی ہے یہ. تو قرآن میں وہ آیت ہے کہ ہم اس پر تو سہمت ہو جائیں، ہم اس پر تو متفق ہو جائیں جو ہمیں تمہیں یکساں ہے. اس طرح دعوت دی جائیں گی ان کی اسلام کی مؤثر اور گڈ انداز میں. اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، زور زبردستی نہیں. ساتھ اذن کے ان کے رب کے طرف راستے بہت زبردست، خوب تعریف کرنے والا. پھر طرف راستے زبردست، یہاں پر عزیز آیا. عزیز کے معنی اردو میں جو ہوتے ہیں نا، عزیز یعنی ہم کو بہت پیارا، عزیز یعنی زبردست، غلبہ رکھنے والا. تو کیسا ہے اللہ؟ زبردست ہے، غلبہ رکھنے والا. ہر کسی پر اللہ کا واچ ہے. کوئی بھی اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کیا کسی نے تو اللہ کو پسند نہیں ہے. کچھ قاعدے تو ایسے جس میں اللہ تعالیٰ نے باندھ رکھا کہ جیسا منہ بولنے کے کام کرتا، زبان چکھنے کا کام کرتی، ہاتھ کا پرٹیکولر ایک کام ہے، آنکھ دیکھنے کے کام کرتی، کان سننے کے کام کرتے. ہم بندھے ہوئے ہیں اس کے اندر. پیاس لگی تو پانی ہی پینا پڑے گا، بھوک لگی تو کھانا ہی کھانا پڑے گا. کئی قاعدے ایسے ہیں جس سے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بندھے ہوئے ہیں. سانس لینا پڑے گا تو ہوا ہی چاہیے ہم کو. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں اللہ نے باندھا نہیں، ہم کو خود مختاری دیا، آزاد ہے ہم. چاہے ہم اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کر لیں، چاہے شیطان کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کر لیں. شیطان کون؟ شیطان ایک عمل ہے، ایک ایکٹیویٹی ہے جو ہمارے خود کے اندر موجود ہے، ہر انسان میں موجود ہے. تو قرآن میں آیت ہے نا، ہر انسان کے ساتھ میں ایک ہمزاد ہوتا. جب وہ آیت آئی ہے تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ جو ہمزاد ہوتا تو ہمارے ساتھ میں ہمزاد ہے جو ہم کو بہکاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں بھی ہمزاد ہے؟ تو ہاں میرے ساتھ بھی ہمزاد ہے. پھر اس کا کیسا؟ تو یہ بتایا کہ میں نے میرے ہمزاد کو مسلم بنا دیا. مسلم کے معنی کیسا؟ فرما بردار. کس کا فرما بردار؟ اپنے باپ کا. کس کا فرما بردار؟ لوگوں کا، اپنے کوئی حاکم کا. کسی انسان کو کسی نے پالا اس کا فرما بردار نہیں. کس کا؟ اللہ کا فرما بردار، اللہ کو اوبیڈینٹ. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تو صحابہ نے بھی ان کے جو ایمان والے تھے باقاعدہ اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرے. تو وہ جو غلط ایکٹیویٹیز ہم میں موجود ہے، وہ جو جن موجود ہے ہمزاد، تو اس کو انہوں نے مسلم بنا لیے. اس کے انڈر میں وہ نہیں ہے، وہ ان کے انڈر میں تھا. ایسا ہمارے ساتھ میں بھی ہے وہ ہمزاد جن، تو ہم اس کو اپنے انڈر میں رکھیں. اور سب سے پہلے وہی ایکٹیو ہوتا جو ہمزاد اندر کا ہوتا نا، غلط ہماری جو نگیٹیو رہتی سوچ، تو وہ سب سے پہلے ایکٹیو ہوتی. پیسے دیکھیے، ہم کو ضرورت ہے کہ پیسے لاکھ روپے دیکھے، یار پڑے لاکھ روپے، یار میرے کو مل جانا ہے اس میں کہ میرے کو 5 لاکھ کی ضرورت ہے، آپریشن ہے فلاں رشتہ دار کا، یا میرا گھر بنانا ہے تو میرے کو 5 لاکھ کم جا رہا ہے تو اس میں سے لے لیتا میں. کس نے دیکھا؟ سب سے پہلے وہاں کسی لڑکی نے لائن دی تو سب سے پہلے دل بولتا کہ میں اس کے ساتھ کچھ کر لوں. سب سے پہلے وہ اندر کا جن غلط کے لیے اکساتا. رشوت کسی نے دیا تو میں رشوت لے لوں. کسی نے ٹکٹ نہیں پھاڑا، گاڑی میں گئے تو جان دو نا، اپن دکھے تھوڑی اس کو. 1000 وہ بچ گئے نا، اپنے ٹکٹ نہیں پھاڑا اپنی تو بچ گئے اپنے، تو وہ جن اکساتا. لیکن اس کے ساتھ میں جب ہم سوچتے کہ اللہ کا، ایشور کا، گاڈ کا قاعدہ کیا ہے کہ یار ایسا کیسا میں اس کو یہ کروں، ایشور اللہ تو منع کرتا اس چیز کے لیے، یہ تو لوٹنا ہو جائے گا. تو پھر ہم اس پر ہمزاد پہ حاوی ہوتے ہیں.
تو حمزات پہلے وہی ایکٹیو ہوتا ہم کو، للچاتا، دنیا داری کی لالچ دیتا ہم کو۔ وہ کبھی حمزات جن جو ہوتا نا نگیٹو والا، وہ جنت کی لالچ نہیں ہوتا کہ تم کو جنت مل جائیں گی۔ اگر ہم سوچے تو ہم کو پتہ چلتا نہیں یار میں نے چوری کرا، اس کے پیسے ڈبایا، اس کے چھین لیا، اس سے زبردستی کرا، یا فلانا کوئی میں نے گناہ کرا تو میرے کو تو سورگ نہیں ملیں گی، نرک ملے گی، دوزخ ملیں گی، تو وہاں انسان ڈر جاتا۔ وہ کبھی یہ نہیں بولتا ایسا کرے گا تو اس کا یہ وعدہ ہی نہیں ہے جن کا، شیطان کا، وہ عمل کا، کہ ایسا کرا تو جنت ملیں گی۔ ہمارے خود خیال میں آتا غلط عمل کر رہا ہوں میں، جو اپنے لیے چاہوں، اپنے بھائی کے لیے چاہوں، تو میں چاہتا کہ میری بچی کو کوئی نہ چھیڑے، میری بیوی کو کوئی نہ چھیڑے، لیکن دوسری کے کسی نے چھیڑا تو پھر اپنے نے بولنا نہیں کیا اس کو بھی، یا ہم نے کچھ چھیڑنا کہ کسی کی بچی کو غلط نگاہ ڈالنا کہ اس پر۔ تو یہ ہے جو اپنے لیے چاہو، اپنے بھائی کے لیے چاہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی میرے کو لوٹے تو اپن نے کسی کو لوٹنا کیا، ہم نہیں چاہتے کوئی میرے پیسے ڈبائے تو ہم نے کسی کے پیسے ڈبانا کیا، ہم نہیں چاہتے کسی کا پلاٹ ہم ہتھیا لے، میرا پلاٹ کوئی ہتھیا لے تو ہم نے کوئی دوسرے کا پلاٹ ہتھیا لینا کیا، بالکل نہیں۔ جب ہم یہ سوچیں گے تو حمزات دب جاتا، پھر ہم حاوی ہوتے اس کو ہم مسلم بنائے تھے۔ یہ ان چیزوں کو بھی سمجھنا پڑے گا تاکہ آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اندھکار سے روشنی کی طرف، ساتھ اذن کے ان کے رب کے اللہ کے قاعدے کے مطابق۔ آج یہ آیت ہم سے تقاضا کر رہی کہ تاکہ ہم نکالے پوری انسانیت کو اندھکار سے روشنی کی طرف۔ یہ آیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، یہ آیت کو لکھا بھی دیے، ویسے کام بھی، کارنامے بھی انجام دے کے چلے گئے۔ ان کے ساتھی جو صحابہ رضی اللہ اجمعین، انہوں نے بھی کارنامے انجام دیے، واقعات موجود ہے۔ اب وہ کارنامے اس طرح کے، اس ٹائپ کی ہم کو کرنا ہے کہ ہمارے حمزات کو مسلم بنانا ہے، ساری انسانوں کی سیوا کرنے کی، ان کے ساتھ میں، اور خصوصی طور پہ ہمارے ایمان والوں کی، فرسٹ پریفرنس ہمارے رشتہ داروں کی، رشتہ داروں میں پہلی لائن ہمارے خود کے رشتہ دار، سیکنڈ لائن ہمارے بیوی کے طرف کے رشتہ دار، یہ ساری کیٹیگریز ہے۔ روشنی کے، اذن کے، اپنے رب کے، اللہ کے قاعدے کے مطابق، خود کے قاعدے کے مطابق نہیں۔ خود کا قاعدہ تو پھر وہ ہے بغداد کا چور کہ امیر دیتے نہیں تھے، اس علاقوں میں غریبوں کی مدد نہیں کرتے تھے امیر، تو اس نے بنایا امیروں کو لوٹتا تھا بغداد کا چور، اور غریبوں میں بانٹتا تھا اور خود بھی کھاتا تھا۔ تو لوگ وہ غریب بڑی دعا دیتے تھے اس کو، لیکن وہ جنت میں جانے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا قاعدہ یہ تھوڑی ہے کہ امیر نے نہیں دیا تو اس کو لوٹ ڈالو کر کے اور پھر غریبوں میں بانٹ دو۔ انہوں نے دینا چاہیے، زکوٰۃ نکالنا 2.5% جو بھی بنتا ہے انہوں نے خود دینا۔ ان کو ایسا تیار کرو کہ ان کو بتاؤ کہ بھائی کاش کہ آپ غریب ہوتے، کاش کہ آپ بھوکے ہوتے، ان کو غیرت دلاؤ، نہ کہ ان کو لوٹ لو۔ تو یہ باتیں ہیں اللہ کا۔ ایسے کئی قاعدے ہیں جو ہم کریں گے، ہمارے خود ساختہ جو قاعدے ہیں خود کے بنائے ہوئے، وہ قاعدے چلنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم خود قاعدے بناتے اور وہ اللہ کے قاعدے کے مطابق ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے خود کا تھوڑی قاعدہ ہے وہ، جیسا ہم شادی کرتے، شادی کر کے بچے پیدا کرتے تو ہم سوچتے یہ ہمارا قاعدہ ہے، ہمارا نہیں، یہ اللہ کا قاعدہ ہے انسانیت کے لیے۔ ہر سماج میں ہر انسان شادی کرتا، ہر انسان شادی سے جو بچے پیدا ہوتے ان کی سیوا کرتا، ان کو پڑھاتا لکھاتا، ان کے لیے گھر کا انتظام کرتا، روٹی کپڑے مکان کا بنیادی ضرورت پرووائڈ کرتا۔ حالانکہ وہ دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، لیکن کیسی کیسی محنت مشقت کرتا، لیکن اس محنت مشقت میں، اس پریشرم میں کوئی جھوٹ بولتا، لفاظی کرتا۔ اب کوئی لفاظی جھوٹ نہیں کرتا، پیسے کم کماتا، زندگی پہ سروس کرتا، 1 پیسہ رشوت نہیں لیتا، کبھی چائے بھی نہیں پیتا کسی سے۔ ہر ایک وہ شخص کہ بڑا بڑا گھر باندھ لیا، جھوٹ سچ، پلاٹوں کے گالے، اس کا ڈوبا اس کا ڈوبا، تو وہ اللہ کا قاعدہ تھوڑی ہوگا میرے بھائی۔ ایک دعوت ہو رہی ہے، دعوت میں کوئی جاتا ہے بغیر دعوت کے جاتا، کھانا کھا لیتا، تو وہ اللہ کا قاعدہ نہیں ہے۔ حالانکہ اس میں وہ جو غذا کھایا اس نے، وہ دانے پہ اس کا نام تھا، لیکن اس نے شیطان کا قاعدہ ایڈاپٹ کیا، خود کا قاعدہ ایڈاپٹ کیا اس نے کہ میں بھوکا تھا نا، میرے کو ضرورت تھی نا۔ وہ اللہ کا قاعدہ نہیں ہے۔ اللہ کا قاعدہ تو وہ کہ وہ جو اس نے بغیر دعوت کے کھا لیا، ارے وہ بھکاری کہ جو لائن میں لگا بھکاریوں کی، وہی بریانی اس کو ملی بھیک میں، تو وہ بھکاری جنت میں چلے جائیں گا، یہ دوزخ میں جائیں گا۔ اچھے کپڑے پہن کے بغیر دعوت کے جو اٹینڈ کیا نا، اس ضمن میں حدیث بھی موجود ہے کہ بغیر دعوت کے جانے والا آتے وقت میں چور ہے، اور جب کھانا کھا پی کے چلے گیا تو جاتے وقت میں ڈاکو ہے۔ یہ ساری نوٹیفیکیشن ملتا نا ہم کو روشنی کے، اذن کے، یعنی اللہ کے قاعدے کے، رب یعنی پالنہار کے قاعدے کے مطابق لوگوں کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لائے۔ راستے بہت زبردست، خوب تعریف کرنے والا۔ پھر اللہ کا کیسا راستہ کہ اللہ کیا ہے، بہت زبردست ہے۔ کالے رات کو کالے پہاڑ میں، کالے رات کو کالے پہاڑ پر کالی چوٹی کی حرکت سے واقف ہے اللہ۔ پھر تعریف کہ زبردست، ایسا کہ اس کے ایسا کوئی زبردستی نہیں، اس کی زبردستی، اس کا غلبہ لامحدود، ایسی صفات کا مالک۔ پھر تعریف کرنے والا، ایسی تعریف
کہ اس سے زیادہ تعریف والا کوئی ہے ہی نہیں پوری کائنات میں، ایسی تعریف والا. دیکھیے نا، ایسا مہربان کہ اس کے ایسا کوئی مہربانی نہیں. جو اس کو نہیں مانتے، ناستک بھی ہے، جو ایشور کو مانتے نہیں، ان کو بھی سورج کی روشنی آ رہی، اس کی بھی بیوی فرما بردار، اس کے بھی بچے فرما بردار اوبیڈینٹ، اس کی بھی اچھی نوکری، اس کو بھی مال و دولت دیتا کہ جا لے. جبکہ وہ ایشور کو مانتا نہیں، گاڈ کو مانتا ہی نہیں کہ گاڈ ہے کر کے. ایک وہ جو شرک کرتا اس کو بھی مالا مال. تو یہ ہے مہربانی سب پر، جنرل ایک قاعدہ ایسا. لیکن اس کا حساب پوچھیں گا کہ میرے راستے پہ میں نے جو دیا تھا اس کو کیسا یوز کیا. تیرے کو خوبصورتی دیا تھا، تو نے خوبصورتی کا کیا فائدہ اٹھایا؟ اپنی بیوی کے لیے سب کرنا تھا، تو نے اپنی خوبصورتی لوگوں پر نچھاور کرا. کہ دوسری جو غلط لڑکیاں عاشق ہوتی تھی ان کو تو استعمال کرتا تھا. تیرے کو مال دیا تھا، تیرے کو بادشاہ بنایا تھا، تو بادشاہ سلامت زنا غلط طریقے سے، غلط سورسز سے تم اپنی خواہشات نفس کو پوری کرتے تھے. وہ چیز کہ طرف راستے جو بہت زبردست ہے، خوب تعریف حمد والا، ہر کسی کو دیا. اسی لیے کسی کو دیکھے نا تو سبحان اللہ بولنا. کسی بھی انسان کے بچہ کو پسند سبحان اللہ بولنا، کہ نہیں، تعریف اللہ کی، جس نے اس کو بنایا. اس نے خود تھوڑی کیا پیدا. تمہارا بچہ یار کتنا اچھا خوبصورت پیدا کیے، اور اس کے دوسرا بچہ دیکھو تو کالا کل کوٹا دکھتا. تو اصل میں کالا بھی اللہ نے دیا، خوبصورت بھی اللہ نے دیا. تو تعریف اللہ کی ہونا، ساری تعریف اللہ کی طرف جانا. حمد زبردست کون؟ اللہ. پھر آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے وہ ذات اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. اللہ تعالیٰ کے وہ ذات اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے سخت عذاب سے. پھر کیا فرمایا اللہ رب العزت نے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ وہ ذات ایسی ذات ہے اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین، اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، زمین کے نیچے جو کچھ ہے، زمین کے اوپر جو کچھ ہے، جھاڑ پودے، بڑے بڑے آسمان، یہ مناظر پورے. زمین کے اندر جو سونا چاندی نکلتا، کوئلہ نکلتا، گیس نکلتی، یہ جو پانی، میٹھا پانی، کہیں پر یہ طرح طرح کے پھل پودے. تو یہ آسمانوں میں بھی جو ہے، جو نعمتیں، آسمان سے بارش ہوتی، جو بھی چیزیں، اور زمین میں جو کچھ بھی چیز ہے، تو سب اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا بنایا ہوا. اس کا کریٹر جو ہے اللہ ہے. کوئی بھی انسان کریٹر نہیں ہوتا، انسان صرف اسمبل کرتا. کسی بھی ایک معمولی چیز کا بھی کریٹر انسان نہیں ہے، تخلیق کردہ. کریٹر یعنی تخلیق کرتا، تخلیق کرنے والا اللہ ہی ہوتا. ہم تو صرف اس کو کنورٹ، ایک روپ دیتے، اس کو اسمبل کرتے. جو چیز اللہ نے پیدا کی اسی سے بناتے ہیں. ہم سونے سے کچھ چیز بنائیں گے، کوئی دھات سے کچھ بنائیں گے، تو کریٹر اللہ ہی اصل میں. وہ بتا رہے اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اس کا کریٹر اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے. ایون آسمانوں کا بھی مالک. آسمانوں میں جو اس کا بھی، آسمان کون سے؟ ہم کو ایک آسمان دکھتا ہے، ایسے 6 آسمان اور ہے. ہم کو ایک زمین دکھتی ہے، 6 زمینیں اور ہے. بھلی اس پر آبادی نہیں ہے، لیکن ایسی پرکار کی زمینیں اور موجود ہے. تو اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ایشور ہے، گاڈ ہے. وہ چیز بتایا جا رہا، وہ چیز بتا رہا اللہ تعالیٰ. صرف ایون ان کو نہیں کہ صرف ایمان والوں کو، ایمان کے دعوے داروں کو، سمست مانو جاتی کو، پوری انسانیت کو اللہ یہ اپنا چیلنج، کھلا چیلنج کہ دیکھو تم نے غور نہیں کیا. قرآن کی دوسری آیتوں میں آسمان پر آسمان میں کہیں شغاب دکھتا آپ کو؟ کوئی ستون دکھتا ایسا؟ اس میں کوئی ایسا پھٹا ہوا دکھتا آسمان؟ نہیں. رات میں کتنا خوبصورت دکھتا، چاندنی رات میں، ستارے، وہ ڈیکوریشن منڈپ میں لگاتے. ایک ہم گھر بناتے، گھر میں ایک کالم کم ہو گیا، ایک کالم اگر کم ہو گیا تو گھر کا چھت ایسا لپک جاتا. ارے چھت کیوں لپک گیا یار؟ کالم کم لگا. یہ بغیر کالم کا، بغیر ستون کا آسمان، کوئی ستون نہیں ہے ہمارے اس پر. یہ ہے زمین. کتنی زمین لوگ رہ رہے. ارے 10x10 کا ٹکڑا بھی کوئی زمین بنا سکتا؟ کوئی کریٹر تخلیق کر سکتا زمین کی؟ یہ بہت بڑا سائنٹسٹ، بہت بڑا وقت کا بادشاہ، بہت بڑا عالم 10x10 کا ٹکڑا بنا سکتا زمین کے ایز اٹ از؟ اللہ نے ایسا چیلنج بتایا کہ تم ایسا آسمان بنا کے بتاؤ، تم زمین بتا کے بتاؤ نا. ایسا بنا کے کوئی نہیں بنا سکتا. جب اس وقت میں ماننے پڑتا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اور وہی خدا ہے، وہی اللہ ہے، وہی ایشور ہے، وہی گاڈ ہے. وہ چیلنجز اللہ قرآن میں کئی مقامات پہ دیا ایسا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں جو ہے، وہ اور آسمان اور زمین بھی خود اللہ کے بنائے ہوئے. وہ خود اللہ نہیں ہے.
سورج اللہ نے بنایا، سورج اللہ تھوڑی، ایشور تھوڑی ہے، ہم ایشور کی اللہ کی پوجا کریں گے، نہ کہ سورج کی پوجا کریں گے۔ کوئی ضرورت نہیں سورج کی پوجا کرنے کی، کیونکہ اگر پوجا کریں گے تو ایسے تو کئی گلیکسی میں سورج ہے، مطلب وہ تو ایک ہے، اس کے پھر جو طاقتور دکھتا ہے اس کی پوجا شروع کر دیتے، اس کو پوجنے بنائے تھے۔ آگ ہے، طاقتور دی کی آگ کی پوجا، یہ چیزیں آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے۔ اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے سخت عذاب۔ پھر ایک ہوتی موت، ایک موت ہوتی وہ جو اللہ کے قاعدے کے مطابق جو زندگی بسر کرتا ہے وہ مر جاتا تو اس کی موت ہوئی، لیکن جو اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتا، شیطان کے قاعدے کے مطابق، شیطان یعنی اس کا وہ میں حمزہ ہے، وہ بہکاتا ہے، وہ بہکے میں اللہ کے قاعدے کے خلاف زندگی بسر کرتا، چوری، بدماشی، لفاظی، عیاری، چاہے لوگوں کو آیا ہو، لوگوں کو ظاہر ہو، چاہے دل میں چھپی ہوئی ہو، تو اس کے لیے اللہ بتا رہا ہے کہ وہ موت اس کی ہلاکت والی موت ہے۔ ہلاکت یعنی ناکامیابی والی موت، ہلاکت۔ قرآن میں کئی مقامات پہ زیادہ تر جہاں بھی ہلاکت آتا تو ہلاکت یعنی اس کے لیے یہ آتا کہ ہلاکت یعنی وہ عذاب والی موت ہوئی، اس کی عذاب کے ذریعے موت ہوئی۔ ہلاکت ایک موت وہ جو خوشنما موت جو جنت کی طرف لے آتی ہے، ایک موت جو بدنما موت، بدنما یعنی وہ موت یعنی اللہ کی ناراضگی کی موت، وہ ہلاکت والی موت۔ تو وہ جو اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، انکار کرتے اس کا، تو اس کے لیے بتا رہا ہے کہ کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، تو ان کے لیے وہ دوزخ میں جائیں گے کافر، سخت عذاب کافروں کے لیے۔ اب جہاں بھی کافر آتا تو ہم یہ سمجھتے کہ کافر آیا مطلب رام لال شام لال، وہ کافر، وہ انکاری۔ ارے میرے بھائی ویسا نہیں ہے، کافر کے معنی ہوتے انکاری۔ یہ قرآن اللہ نے کوئی زبان لینگویج نہیں بنایا، وہ جو لینگویج بولی جاتی تھی نا اس میں قرآن نازل ہوا، تو لینگویج میں کافر کا انکاری کا مطلب تھا، اب میں آتا تھا کوئی لڑکی کسی کے محبت کا انکار کرتی تو اس کو بھی کافر حسینہ بولے جاتا، یعنی اس کی محبت کا انکار کی تو کیا وہ دوزخ میں جائیں گی کیا؟ وہ اس کو پٹانا چاہتا تھا، خوبصورت لڑکی تھی، اس نے انکار کی، ریفیوز کی اس کے محبت کا کہ نہیں ہم شریف ہے، ہمارے ماں باپ کے پسند سے جہاں ہوں گی وہاں میں شادی کروں گی، اس میں میری پسند بھی شامل ہوں گی۔ اس نے انکار کی تو وہ دوزخ میں جائیں گی کہ نہیں وہ جنت میں جائیں گی، کافر حسینہ جنت میں جانے والی حسینہ۔ یہ تو کافر کے معنی ہوتے انکاری۔ اگر ہم شیطان کے قاعدوں کا انکار کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، تو اس لینگویج میں ہوا یہاں اللہ کافر جو استعمال کرتا ہے وہ اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے۔ ایک تو وہ کافر انکاری جو اللہ کو نہیں مانتے، ناستک، اور ایک وہ جو اللہ کو مانتے اور اللہ کے ساتھ میں کئی اللہ بنائے، شرک کرتے، جیسا اللہ نے اپنے پاور ڈیلیگیٹ کرا کسی کو، ڈیلیگیشن آف پاور، جیسا آفیسر کرتا نا، سمجھا نہیں سنبھلا نہیں کمشنر صاحب سے تو ڈیپوٹی کمشنر کو اپنے پاور دے دیتے، فلاں کام آپ نپٹاؤ بھائی، ورک لوڈ بہت بڑھ گیا۔ کوئی اگر چیف ایگزیکٹو آفیسر رہا تو اپنے پاور ڈیلیگیٹ کرتا ہو ڈیپوٹی چیف ایگزیکٹو سی او کو یا ایجوکیشن آفس کو، اتنا کام نہیں سمجھ رہا ہو تو وہ جو ٹیچرس کا آپ نے دیکھ لینا، اللہ کا نوز باللہ ایسا ہے کہ اللہ سے کام نہیں سنبھلتا تو اپنے پاور ڈیلیگیٹ کرا، اس نے کسی بابا کو فلاں پاور دے دیا بچے پیدا کرنے کے، وہاں بچے پیدا کر رہے، کوئی کسی بابا سے ولی سے وہ مانگ رہا ہے وہاں پر کہ بیماری ٹھیک ہو جائے تو وہ پاور بیماری ٹھیک کرنے کی، اس کو کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، بچی کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ وہاں سے دعا کر کے منتیں مانگ رہا ہے، وہ بابا کے پاس چادریں چڑھا رہا ہے، ہفتے کر رہا ہے، کچھ پاور اس کو دے دیا، کچھ پاور کسی کون سے مہاراج کو، کچھ پاور کون یہ کئی انہوں نے اپنے خدا بنا کے رکھے۔ تو اللہ نے بتایا کہ ایسے کافروں کے لیے ہلاکت ہے۔ کافر صرف وہ نہیں، کافر ہم بھی ہے، ایمان والے جو ایمان کے دعوے دار ہیں نا وہ بھی کافر اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کے قاعدے کے مطابق اللہ بولتا ہے جھوٹ مت بولو، جھوٹ بولتا ہے ایمان والا، تو کیا ہوا وہ عملی کافر، نماز 5 وقت کی پڑھو، نماز نہیں پڑھتا، بس جمعے کی جمعے ہے، تو کیا ہوا وہ باقی اس میں 20% مسلم ہے اور باقی 80% کافر ہے، کوئی 50% کافر ہے، کوئی 20%، کوئی 80%۔ ہم کو پورا پیور بننا ہے۔ تو کافر کا مطلب ایک وہ جو اللہ کی ذات سے انکار کرے، ایک وہ جو اللہ کی صفات سے انکار کرے، ایک وہ جو اللہ کی بات سے انکار کرے۔ اللہ کی بات کہاں موجود ہے؟ قرآن میں، تو اللہ کی بات سے انکار کرتا۔ ایک وہ کہ اللہ کی بات سے انکار مطلب اللہ کی قرآن میں اللہ ہاں یہ ہے اللہ کی بات، لیکن یار اپنے سے اتنا نہیں ہوتا، اتنا تو عمل نہیں ہوتا۔ ارے اللہ نے کہا نا قرآن میں، نہیں اپنے دوسرے سے کیسا ہوتا؟ تیرے سے بھی کمتر غریب وہ عمل کر گزر رہا، وہ تو حجت بنے گا نا، نہیں میرے سے نہیں ہوتا عقیل بھائی اتنا، تو وہ ہے اللہ کی بات سے انکار۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ بات سے انکار کرا، ایک وہ ہوتا ہے کہ بات سے انکار نہیں، ہاں میں کروں گا نا، لیکن جب عمل آتا تو نہیں کرتا، تو عمل سے انکار۔ تو آپ کو ایمان والوں میں، ایمان کے دعوے داروں میں عمل کے کافر بہت ملیں گے،
کہ جو تو بولتے کہ آپ نماز ہے مگر نماز نہیں پڑھتے، روزہ ہے مگر روزہ نہیں رکھتے، بے ایمانی نہیں کرنا چاہیے، غیر مسلموں سے اچھا ویوہار کرنا مگر نہیں کرتے، ان سے اچھا ویوہار، پارشلٹی کرتے۔ اللہ بولتا گور حسب شخصیت پرستی نہیں ہونا لیکن کرتے، تو یہ ہے عملی کافر اصل میں۔ بلکہ ذمہ داروں میں ملیں گے، علماء حق اور علماء سو اس لیے تو موجود ہے، عالموں میں ملیں گے، جو چیزیں اللہ جس سے منع کرتا وہ چیزیں کرتے، عمل پیرا ہے اس پر، تو یہ ہلاکت ہے ان کے لیے، ان کو موت آئیں گی تو ہلاکت والی موت ہوں گی، مطلب ناکامیابی والی موت، دوزخ میں جائیں گے۔ قرآن میں ہے ان کی روح اوپر نہیں جائیں گی، کہ جو گنہگار ہوتے ہیں نا اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، علیم کے لیے زمین کے تہ میں جاتی، اس کے سجین میں روح جمع ہوتی دوزخیوں کی۔ ابھی دوزخ میں نہیں گئے، روح کی رہنے کی جگہ یہ بتایا گیا، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ یہ عملی کافر۔ ہم ایمان والے تو ہم کو سدھرنا چاہیے، کہیں ہم جانے انجانے میں سے عملی کافر تو نہیں ہیں، پھر بھی اس کے بعد میں ہم برابر چلیں گے، لیکن جانے انجانے میں جو غلطیاں ہوں گی تو اللہ اس کو معاف کر دیتا۔ لیکن ہم کو معلوم کوئی بتلا رہا ہے کہ نہیں یہ گناہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی ہم کرتے، معلوم ہم کو گناہ نہیں یار، پھر بھی ہو جاتا۔ رشوت معلوم نہیں لینا چاہیے، پھر بھی رشوت لیتا۔ پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا، پھر بھی تکلیف دیتا پڑوسی کو۔ یہ ہے انکاری یعنی ریفیوز کرنے والا، اللہ کی بات کا انکاری۔ کافر کے معنی ہوتے ہیں انکار، تو ان کے لیے اللہ کی بات کا چاہے عمل سے انکار کرے چاہے ویسا انکار کرے تو وہ کافر کی کیٹیگری میں آئے گا، اس کا نام کچھ بھی ہو، عقیل ہو، محمد کریم ہو، عبد الغنی ہو، لیکن عمل پیرا نہیں ہے وہ، تو عملی کافر ہوگا وہ، تو اس کے لیے ہلاکت بتایا اللہ نے۔ پھر آیت نمبر 3، وہ لوگ جو ترجیح دیتے زندگی کو دنیا کی آخرت پر۔ پھر یہ جو ہوتے نا کیسے لوگ ہوتے یہ کافر، کہ ترجیح دیتے زندگی کو دنیا کی آخرت پر۔ آخرت جو ہمیشہ رہنے والی ابدی زندگی ہے، کہ جہاں پر ہم کو ہمیشہ جانا ہے، جنت میں جائیں گے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے، قرآن کی آیتیں گواہ ہے، ابدن خالدون، دوزخ میں جائیں گے تو ہمیشہ جائیں گے، تو ترجیح تو ہم نے اس کو دینا، لیکن اس کو ترجیح نہیں دیتے، اس کو بھلا دیے۔ آخرت کی زندگی جو ہمیشہ والی زندگی، یہاں کی جو صرف ایک خواب کی شکل کی زندگی ہے، یہ جو زندگی ہے بالکل اس کی قیمت مچھر کے ٹانگ کے، دنیا کے مچھر کے ٹانگ کے برابر بھی اللہ کے پاس میں وقت نہیں ہے۔ تو وہ لوگ ترجیح دیتے زندگی کو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے کہ بس دنیا کا فائدہ، میرے بچے، میری بیوی، میرا پیسہ، میرا گھر، میں خوشحال ہوں، بس اس کو ترجیح، آخرت کا خیال ہی نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ تو ایسے دیکھا میں نے، کس نے دیکھا گیا ایمان سے، بن دیکھے ایمان، ہم نے دوزخ کو نہیں دیکھے جنت کو دیکھے، لیکن ایسا ہونا کہ جیسا کہ میں نے دیکھا میں چلے جاؤں گا اس میں، اگر غلط کروں گا تو۔ یہ سوچ کے اپنے والا اپنی زندگی بسر کرے، ایمان والا خاص طور پہ، ایمان کا دعوے دار، جب وہ دعوے دار بنتا نا میں جنتی ہوں، لیکن نہیں، علماء حضرات نے بتا دیے اکثریت نے کہ دوزخ میں جائیں گے یا نکل جائیں گے، اس پر بھی میرے درس ہے، نکل جائیں گے بولتے دوزخ میں سے۔ اللہ بولتا خالدون ابدن، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ہم کو جانے کے نہیں میرے بھائی، نکلنے کی تو پروویژن ہی نہیں ہے۔ یہ تو عقیدہ یہود و نصارہ کا تھا، جس کو کنڈم کرا اللہ نے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 80، سورہ ال عمران آیت نمبر 24 میں یہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہم کو نہیں چھوئیں گی مگر گنتی کے چند دن۔ اللہ نے، انہوں نے کوئی اللہ سے کوئی حد لے رکھا ہے، یا اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو خود بھی نہیں جانتے؟ وہ عقیدہ ہمارے کو ڈال دیا گیا ہمارے ذہنوں میں حدیث کے ذریعے سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی موجود ہے کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی میری امت بھی گھسیں گے، ان سے زیادہ گھسیں گے، ان سے زیادہ ہم گھسیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، یہ اندیشہ آپ نے بیان کیا، کیونکہ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول بھی ملتے کہ میں تمہارے درمیان، اور تم قرآن سے ہجرت کر رہے، تم قرآن کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے۔ صحابہ کو کہتے تھے اس وقت میں، کیونکہ اس وقت میں جو چوری کرتا تھا ہاتھ کاٹے جاتے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت میں جو زنا کرتا تھا اس کو سزا دی جاتی نا، زنے کی سزا دی جاتی تھی نا، مطلب ہوتے تھی نا ان سے غلط حرکتیں، ان سے بھی۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ جو آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے وہ 15واں 16واں پوائنٹ ہے وہ، کہ تمہارے بعد والے، صحابہ سے کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے بعد والے تم میں کے بعد سے بھی افضل ہوں گے۔ اندازہ لگاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، وہ پوائنٹ پڑھ لینا آپ نے، تمہارے بعد والے ایمان والے تم میں کے بعد سے بھی افضل ہوں گے۔ یعنی اس وقت کے صحابہ جو بعض کچھ
اس سے بھی افضل ہم کو بتایا آپ سے نے، بعض تم میں کے تمہارے بعد والے بعض، اس طرح سے آتا، تمہارے بعد والے بعض یعنی کچھ، تم میں کے بعض سے بھی افضل ہوں گے۔ اب آپ سمجھیے کہ سارے صحابہ جنت فردوس میں جائیں گے کیا؟ نہیں، کچھ نیچے کے کیٹیگری کی بھی جنت میں جائیں گے، لیکن یہ گارنٹی ہے کہ ہم جو بعد والے ہیں، میں بولو آپ بولو جو بھی بعد والے ہیں، تو ہم کوئی جنت فردوس میں جائیں گے نہیں کہ اس کا مطلب؟ تو آپ بولیں گے نہیں بھائی کیسی، کئی حدیثیں ملتی کہ اگر ایسا ایسا رہے ہم نے تو 2 انگلیوں کو اشارہ کر کے آپ سے نے کہا کہ میرے ساتھ میں رہیں گے، آپ سے کون سی جنت میں رہیں گے؟ جنت فردوس میں۔ تو آپ سے کے ساتھ میں جائیں گا نا آج والا بھی، لیکن وہ جو صحابی رسول تھے پرٹیکولر کوئی 1 2 جتنے بھی ہوں گے، بعض کچھ، تو وہ سب جنت فردوس، تو اس سے تو افضل ہوئے نا، یہ بعد والا اس سے افضل ہوا نا، جنت فردوس میں رہیں گا نا آپ کے ساتھ میں، اور وہ دوسرے صحابی ہونے کے بعد میں وہ نیچے کیٹیگری کی جنت ملی۔ تو یہ ہے عمل کے دروازے کھلے ہیں ہمارے لیے بھی، جنت فردوس کا دروازہ بھی کھلا ہے، صرف دروازہ بند ہوا نبوت کا دروازہ بند، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، باقی جو عمل کرنا ہے تم کو، امین بنو، صادق بنو، آپ سے کے ایسا وہ سب کھلا ہے، جاؤ نا۔ وہ لوگ جو ترجیح دیتے ہیں زندگی کو، لیکن جو لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے، بس دنیا کے سکھ ڈھونڈنا چاہتے، اس کو اپنا آخرت کی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیڑھ پن۔ پھر کیا بتایا کہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے، اور وہ رکتے ہیں اللہ کے راستے سے، رکتے یا روکتے جو بھی آئیں گا، وہ رکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیڑھا پن۔ اللہ کے راستے سے رکتے، اللہ کا جو قاعدہ ہے اس کے مطابق نہیں کرتے، رکتے اور روکتے بھی اللہ کے راستے سے، اور وہ تلاش کرتے اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے۔ جیسا کیسا مثال دیتا میں کہ سمجھیا کہ بیج نہیں لینا ہے بینک کا، سود نہیں لینا ہے، تو نہیں سود حرام ہے، بتاتے ہم کو باقاعدہ ایسا حرام ہے جیسا میلا اس کے برابر ہے۔ اب پھر بولتے کہ نہیں وہ سود لے لینا، وہ بینک میں رکھنا مت، سود کا پیسہ وہ لے لو، لیکن آپ میلے جیسے اپن مت واپرو اس کو، وہ کیا کرو، جو اپنے دوسرے ہیں نا ایمان والے بھائی، ان کی مدد کر دیا کرو اس سے۔ اب سمجھ لیے، جو اپنے لیے چاہو اپنے بھائی کی، جب اس کو میلا سمجھ تو میلے سے اس کی مدد کرنا چاہ رہے کیا؟ ارے سود لینے ہی حرام ہے۔ پھر علماؤں کا فیصلہ یہ کیسا کہ نہیں وہ لے لیا کرو، وہ چھوڑنا نہیں، بینک میں جو سود کا پیسہ آتا تمہارے کو تو وہ اپنے مسجد کے لیٹرن باتھ روم میں لگا دیا کرو۔ سچی بولو کتنا خطرناک معاملہ ہے، اور لیٹرن باتھ روم جہاں پر طہارت ہوتی، پاکی ہوتی، وہاں پر وہ غلط پیسہ لگایا جا رہا وہاں پر۔ ارے سود ہی نہیں لینا چاہیے، یہ ہے ٹیڑھ پن، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اور وہ تلاش کرتے اس میں ٹیڑھ پن، یہ ٹیڑھ پن تلاش کرتے۔ جہیز کسی نے راضی خوشی سے دیا تو لے لینا، تراویح پڑھانے کے پیسے لینا، نماز پڑھانے کے پیسے لینا، یہ ٹیڑھ پن ہے سب۔ ارے عربی پڑھانے کے پیسے لے سکتے آپ، اسلام سمجھانے کا یا نماز پڑھانے کا اس کا مبادلہ لیں گے کیا؟ وہ جو وہاں پر وہ ہوتا موزن صاحب، وہ بیچارہ صاف کرتا وہاں کے، جھٹکتا، جھاڑ پوچھا سب لگاتا مسجد کو، اس کا پیمنٹ سوٹیبل لگتا، لیکن یہ تو بیٹھتا ہی نہیں۔ آپ بیان کر رہے ہیں، بیان کی پاوتی پھاڑ رہے ہیں، آپ اس کا عقدہ پڑھا رہے ہیں، عقد کا نذرانہ دو۔ ارے نذرانہ راضی خوشی سے 5 روپے دے چاہے نہ دے، 2,000 روپے نذرانہ میں ہمیشہ کہتا یہ ہے، یہ سب ٹیڑھ پن۔ ایسے کئی ٹیڑھ پن ملیں گے آپ کو، وہ رکتے ہیں اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ اللہ کا راستہ کچھ اور ہے، لیکن انہوں نے اپنا اس میں ڈالے، مکسنگ کرے اللہ کے قاعدے میں، اور روکتے دوسرے کو بھی۔ اب بولو نہیں بھائی اس میں امت کا اجماع ہے، ہم آیت بتاؤ، اس آیت کا یہ ٹرانسلیشن ہے نہیں کہ ہاں ہے ایسا، لیکن امت اس میں علماء کا اجماع ہے، اس میں اس طرح سے اب علماء کا اجماع ہے اس میں، تو میں کیا کروں؟ 10 بار بھی بولا تو طلاق نہیں ہوتی، لیکن ساری جماعتیں تو تقریباً مانتی کہ طلاق ہو جاتی ہے، حلالہ کرنا چاہیے اس کے سے کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ارے نہیں ہوتی بھائی، یہ ایسے کئی چیزیں ملیں گے آپ کو، دوزخ میں سے نکل جائیں گے، آپ سے سب نکال لیں گے۔ ارے نہیں نکلیں گے، جنت میں سے نکلیں گے نہیں، اللہ نے تو بولا جنت میں خالدون، اور دونوں جگہ خالدون ابداً آیا، نہ جنت میں سے نکلیں گے نہ دوزخ میں، ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن میں تو یہ ہے کہ عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو روکتے ہیں اللہ کے راستے، کئی مقامات پہ ملیں گے اللہ کے راستے سے روکتے، کہ کوئی چلنا چاہتا اللہ کے راستے پر تو اس کو روکتے، اس پر ٹیڑھا پن ڈال دیتے۔
کوئی نئی کھوٹی ڈالتے اس میں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے کر کے، خود ساختہ قاعدے جو اللہ کے قاعدے کو ٹکراتا، اور وہ روکتے اللہ کے راستے سے، اور وہ تلاش کرتے اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے کہ کوئی چیز غلط ہے تو اس کو اتھینٹک کیسی کرنا، رشوت نہیں لینا تو اب رشوت کو کیسے اتھینٹک کرنا، تو ایسا کرو، میرے ہاتھ میں مت دو، رمضان میں مہینے مت دینا، رمضان مہینے کے بعد میں دینا میرے کو، یہ ادھار سمجھ کے دو، یہ بیج دیتے نہیں آتا، لیکن ایک تعلیم صاحب کے دیکھا میں نے کہ وہ بیج کیسا، تو بولے یہ اس کی قیمت اتنی، جو 10 لاکھ لے رہا ہے آپ، اور یہ جو پین کی قیمت، اس پر جو 1 لاکھ بیج لگے گا 50,000، تو یہ پین کی قیمت دے رہے ہیں آپ کو، کچھ اس ٹائپ سے، اس طرح سے کچھ ایسا کچھ بھی، تو ٹیڑھ پن کر کے کو اتھینٹک کرنا، غلط چیز کو، حرام کو حلال کرنا، حلالہ خود پروگرامنگ کے ساتھ میں حلالہ کرنا، حرام کو حلال کر دینا، تو تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیڑھ پن، یہی لوگ ہیں گمراہی میں دور کی، تو ایسے لوگ گمراہی میں، دور کی گمراہی میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ دکھاتے کہ ہم سیدھے راستے پہ، لیکن سیدھے راستے پہ نہیں ہے، دور کی گمراہی میں۔ پھر آیت نمبر 4، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر زبان میں اس کی قوم کے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم نے کوئی بھی رسول کو، کوئی بھی نبی کو ایسا نہیں بھیجا کہ اس کو خود کی زبان ہی نہیں آتی تھی کر کے، اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، کسی رسول کو ہر کسی کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، اور ہم نے جو اللہ کا میسج بھیجا اسی زبان میں بھیجا۔ پہلے کوئی سریانی زبان بولتے تھے، سریانی میں اللہ کے قاعدے احکامات آئے جس زبان میں بولے جاتے ہیں، ایسا قرآن نازل ہوا تو عربی میں، وہاں عربی بولی جاتی تھی، عربی کوئی آسمانی زبان نہیں ہے، عربستان کے لوگ عربی بولتے تھے، آپ وسلم کو عربی لکھنا پڑھنا آتی تھی، سارے ویوہار اس میں ہوتے تھے۔ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ وسلم نے شادی کیے تھے، نکاح کیے تھے، بہت مالدار تھی، وہ بزنس کرتے تھے آپ وسلم بھی۔ تو یہ ہے نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول کو مگر زبان میں اس کی قوم کی، اسی کی قوم کی زبان میں، اس کو وہ قوم کی زبان آتی تھی، وہ کوئی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا کسی رسول کو، ایسا نہیں، لیکن آپ وسلم کو بتایا جاتا، نعوذ باللہ۔ بڑے عالم صاحب بولتے تھے، بعد میں پھر معافیا مانگتے کہ آپ وسلم نعوذ باللہ ان پڑھ تھے، ارے ان پڑھ وہاں امی آیا تو امی کے معنی ان پڑھ نہیں ہوتا میرے بھائی، آپ اگر قرآن کو پڑھیں گے لفظی ترجمہ تو امی کے معنی ہوتے نہیں جاننے والا، قرآن کی آیت بھی ہے کہ ہم نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ ہے کہ پھر سورہ جمعہ آیت نمبر 2 کا کیا ہوں گا، سورہ جمعہ کی، کہ ہم نے امیوں میں امی کو رسول بنایا، یعنی سارے لوگ وہ سب امیوں میں، یعنی وہ سب بھی ان پڑھ تھے، مطلب آپ وسلم بھی نعوذ باللہ ان پڑھ، سارے صحابہ بھی جن تک کے میسج پہنچ رہے وہ بھی سب ان پڑھ، ایسا ہو جائے گا۔ پھر یہ آیت کا کیا ہوگا، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر زبان میں اس کی قوم کے، اسی قوم کی زبان میں میسج دینے والا بھیجا، آپ وسلم بھی اسی، کوئی رسول نہیں آیا، آپ وسلم بھی آئے تو اسی قوم میں جو بول چال کی زبان تھے اسی میں قرآن نازل ہوا، یہ چیز ہے، یعنی عربی میں مگر زبان آپ وسلم کے لیے، اس کے پہلے جو رسول کے وقت میں جو قوم کی جو زبانی تھی اسی زبان میں بولے جاتا تھا، نازل ہوا قرآن، اللہ کی بات۔ قرآن یعنی توریت، انجیل، زبور، وہ بھی الگ الگ نام ہے، لیکن لوح محفوظ کی وہی کتاب، وہی زندگی گزارنے کا طریقہ، جیسا میں ہمیشہ کہتا یار کیا کیا سمجھانا، میتھمیٹکس پہلے بھی 2 2 4 ہی ہوتے تھے، لیکن ہمارے وقت میں آئے نیو میتھمیٹکس، ایکس وائی زیڈ، ایکس وائی سے ایکس کی قیمت اتنی، ایکس کی ویلیو اتنی، وہ کیلکولیشن آیا، پہلے ہاتھ سے لکھتے تھے، بعد میں ٹائپنگ سے لکھے، آج کمپیوٹر سے ہوتا، تو وہ ڈرافٹنگ بدل گئی کیا، 2 2 4 کے بدلے 5 ہونا شروع ہو گئے کیا، نیو میتھمیٹکس بولنے لگے اس کو، وہی چیز، وہی حساب کتاب۔ تو ایسا وہ نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر زبان میں اس کی قوم کے، اسی قوم کی زبان میں ہم نے رسول بھیجا، آپ سے جس قوم میں رہتے تھے جہاں بول چال عربی میں تھا تو عربی میں قرآن نازل ہوا، تاکہ وہ واضح کرے ان کے لیے، تاکہ وہ واضح کرے ان کے لیے، جو زبان بولتے تھے تو اسی زبان میں بات سمجھ میں آئیں گی نا، واضح ہوں گی نا، بات کلیئر ہوں گی نا، واضح یعنی کلیئر کرنا، بات کو ٹھیک طریقے سے سمجھا دینا، سمجھنے والے سمجھ لینا۔ تو عربی آتی تھی تو عربی زبان میں کیوں اسی زبان میں بھیجتا تھا اللہ، کیوں عربی زبان میں بھیجا، تاکہ وہ واضح کر دے، کلیئر کر دے، صاف انداز میں بتا دے لوگوں کو ان کی زبان میں، یہ ہے تاکہ وہ واضح کرے ان کے لیے، یعنی جن تک یہ میسج پہنچانا ہے انسانوں تک کی، پوری انسانیت تک، ان کے لیے بس، تاکہ وہ واضح کرے ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے وہ واضح کرے، کلیئر کر کے بتائے ان کی زبان میں، اسی زبان میں۔ پس بھٹکا دیتا ہے اللہ جسے وہ چاہتا ہے، بہن صاحبہ نے ٹرانسلیشن یہ کی،
میں بھی اس پر سوچا، ہمیشہ سوچتا تھا، کل بھی سوچا میں نے کہ مطالعہ قرآن میں ہمارے دوست نے یہاں بھی نوٹیفائڈ کیے 2 جگہ. دیکھیے وہ درس قرآن نہیں دیتی وہ شخصیت، لیکن بڑا شوق ہے ان کو مطالعہ قرآن کا. میرے پاس آتے آیتیں، اس آیت کا کیا مطلب ہوگا، میں بولتا تھا کیوں اس کا مطلب یہ نہیں کیا. تو یہاں پر بس پھٹکا دیا، اللہ جسے وہ چاہتا ہے. مطلب یہاں پر کوئی بھی یہ ترجمہ لے گا اس کا ترجمانی کہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کو بھٹکا دیتا، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے. مطلب یہ جائیں گا اللہ جس کو چاہتا بھٹکا دیتا، جس کو چاہتا ہدایت دیتا. تو اس آیت کا مطلب ایسے نہیں ہوگا. انہوں نے جو بتلایا کہ یہاں پر جو من آیا تو من میں جسے بتایا، تو یہاں جسے نہیں جو، بس بھٹکا دیتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے. انسان اگر بھٹکنا چاہتا نا تو اللہ بھی اس کو بھٹکا ہی دیتا کہ چل بھٹک. اپن بولتے نہیں کسی کو کہ سمجھنے کے بعد میں بھی ایڑے چالے کرتا، وہ سمجھ میں تو آ گیا پھر بھی جاتا تھا، اپن خود بولتے کہ چل جا گھس جا مر، دیکھو جو کرنا ہے وہ کر. وہ انداز آ رہا ہے اللہ کا، فطری دین ہے. بس بھٹکا دیتا اللہ جسے وہ چاہتا. اللہ نہیں چاہتا جس سے، اللہ بھٹکانا تھوڑی چاہتا. اللہ تو مہربان ہے، اس کو 70 ماہ سے زیادہ محبت ہے، اس نے اپنا قاعدہ بتا دیا. لیکن جسے نہیں، جو وہ چاہتا ہے، جو خود بھٹکنا چاہتا ہے نا تو اللہ اس کو بھٹکا دیتا. اللہ اس کو بھٹکا دیتا جو خود بھٹکنا چاہتا. مطلب اس آیت کو ایسے لیں گے ہم، اللہ بھٹکا دیتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے. وہ انسان جو چاہتا نہ بھٹکنا تو اس کو اللہ بھٹکا ہی دیتا کہ جا بھٹک جا. وہ تیرے اس میں جین ہے نا حمزاد، ہو جا حمزاد کے تابع. اب تو حمزاد کو مسلم مت بنا، تیرے کو بنا دیتا وہ غیر مسلم. چل اب اس کے قاعدے کے حساب سے نام تیرا رہے گا. مسلمان کے پیٹ میں پیدا ہونے سے کوئی جنت میں چلے آئیں گے ایسا گارنٹی نہیں ہے. اللہ بھٹکا دیتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے، یعنی جو پرٹیکولر وہ انسان کے لیے آ رہا ہے جو بھٹکنا چاہتا ہے. اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، تو جسے نہیں. اور وہ یعنی اللہ ہدایت دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. جو ہدایت چاہتا نا، مطلب ہدایت طلب والے کو ملتی. ہدایت یعنی اللہ کی ڈائریکشن، اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرنا. ہدایت ہم بولتے ہیں نا، آفس میں لکھا ہوتا ہے ضروری ہدایت، وہاں ہدایت رہتی کہ بھائی یہ چپل باہر اتار دینا، صاحب سے ملنا تو پہلے چٹھی دینا، ایک دم آفس میں گھسنا مت، یا کسی کو رشوت نہیں چلے گی. یہ ہدایت، ایسے اللہ کی انسٹرکشن زندگی گزارنے کا طریقہ. اور وہ یعنی اللہ ہدایت دیتا ہے. یہاں پر من کے معنی جسے لیے محترمہ نے، تو یہاں من کے معنی آئیں گے جو، اور ہدایت دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. جو ہدایت دینا چاہتا نا، جو طلبگار ہوتا نا، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیا، تو اس کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا. کہ جو چاہتا کہ میں قرآن کو سمجھوں، اس پر غور و تدبر کروں، تو پھر اس کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا. ضروری نہیں کہ مدرسے سے فارغ ہو. اور جو سمجھنے نہیں چاہتا نا تو مدرسے سے فارغ بھی رہتا. وہ حافظ صاحب رہتے، پورا ان کو بایا ہاتھ رہتا قرآن، مگر ان کو بولو یاد کا ترجمہ کیا، تو بولتے میں حافظ ہوں. ان کو ترجمانی سے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں، مطلب غور و تدبر ہی نہیں کرتے. تو کیا آیت قرآن اسی لیے نازل ہوا تھا کہ بس ہم طوطے کیسا رٹ لے اس کو، اور اس میں کیا ہے ہم کو معلوم نہیں ہونا. اور آیت پڑھ کے پھک کے تعویذ بنانا، پانی پر پھونکنا، زعفران میں پھونکنا، جب مل جائیں گے ایسے، اس سے جنت مل جائیں گی. فطری دن ہے نا. کوئی لیٹر آتا ہے، لیٹر میں جو انسٹرکشن ہے، یا کوئی ڈاکٹر نے ہم کو پرسکرپشن لکھا، تو پرسکرپشن کی ہم دوا نہیں لا رہے، کچھ نہیں لا رہے، اس کا علاج نہیں کر رہے، ٹریٹمنٹ، وہ گھول کے پانی میں ڈال کے اس کے پرسکرپشن پی رہے ہم، کہ فلانی ٹیبلٹ لکھا اس نے، کیپسول لکھا، وہ سائرپ لکھا، تو بس وہ چٹھی کو ڈال دی اس میں، پانی میں زعفران ڈال کے پی رہے، ہو جائے گا مریض کو فائدہ اس سے. بس ایسے کر رہے، یہ سلوک کر رہے قرآن کے ساتھ میں. اور وہ ہدایت دیتا ہے جو وہ چاہتا. جو چاہتا نا، جو طلب رکھتا نا اللہ سے ہدایت کی کہ اللہ کی انسٹرکشن ملے، میرے بات سمجھ میں آئی اللہ کی، تو اللہ اس کو سمجھا ہی دیتا. لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ اب تو اللہ کی طرف سے میرے کو وہی آ جا رہی ہے، خواب میں آئی ایسا ہی. ارے ویسا نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہے. بہت سے شانی لوگ قرآن سمجھتے، اور خاص طور پہ منکر حدیث، قرآن پہ جاتے، قرآن سمجھتے، اور حدیثوں سے بڑی چیڑ ان کو، اور پھر گھس جاتے، بولتے اب میرے پر وہی آ رہی. اب منکر حدیث وہ چکروں میں پڑے، میرے پر وہی آ رہی ہے، اب اللہ کی طرف سے، یعنی وہی آتی اس کو، مطلب لیتے قرآن میں سے. ارے یہ بولو کہ قرآن کی آیت میرے سمجھ میں آ رہی ہے، قرآن کی اسپرٹ میرے سمجھ میں آ رہی ہے، آیت کی اسپرٹ یہ ہے، ان پر ہی آتی ہے، پھر وہ کدھر کی کدھر چلے جاتے پھر. اور وہ ہدایت دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جو ہدایت دینا چاہتا ہے. اور وہ بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے. پھر اللہ، وہ یعنی اللہ بہت زبردست ہے، عزیز ہے. پہلے بتایا میں نے آپ کو، زبردست، غالب، بہت حکمت والا، یعنی شاندار فیصلے کرنے والا. الحکیم، ایک اللہ، ون بک ون گاڈ، اس کا فیصلہ بھی ایک.
کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. اس کے دو فیصلے نہیں لیتے کہ ایسا بھی کرو ایسا بھی کرو. ایک فیصلہ. اپن بولتے نا دکان پہ جاؤ تو بھائی ایک بھاؤ، ایک ہی بھاؤ. واحد کلام لکھا ہوا رہتا ہے، واحد کلام، ایک ہی کلام. بھائی اس کی قیمت کیا ہے؟ 5 روپے. اس کی کیا ہے؟ 100 روپے. ارے یار 90 روپے میں نہیں، بارگیننگ مت کرو، کوئی بھاؤ نہیں ہوگا. ایک تو اللہ کا معاملہ، ون بک ون گاڈ، اللہ کا حکم ایک حکم آتا، ایسا کرو اور ایسا مت کرو جو بھی. اور وہ بہت زبردست ہے، اللہ بہت زبردست ہے، سب پر حاوی ہے وہ ہر معاملے میں، اور بہت حکمت والا ہے. حکمت والے نے، حکمت کے معنی ہوتے فیصلہ، اللہ کا ہر فیصلہ کمال کا فیصلہ، انسانوں کے فائدے کا فیصلہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، پہلی بات تو یہ قرآن کو پڑھنے، پھر پڑھنے کے بعد میں اس پر غور و تدبر کرنے، کیونکہ ایک آیت پر غور و تدبر کرنا ابو داؤد کی حدیث غالباً 100 نوافل نماز سے زیادہ ثواب ہے. اب 4 آیتوں پر ہم نے غور و تدبر کرے آج جو میں نے درس پیش کیا 4 پر، تو 100 سے گنا 400 نوافل نماز پڑھ چکا میں. اور آپ نے اگر سن لی یہ درس تو سمجھ لو آپ نے بھی 400 نوافل نماز کا ثواب ملے گا آپ کا، اجر و ثواب. یہ ہے کہ اللہ ہم کو قرآن پڑھنے، قرآن کی آیتوں پر غور و تدبر کرنے، اس کی اسپیڈ کو سمجھنا آیتوں کی، اور اس کے بعد میں وہاں بھی نہیں جیسا یہاں پر آیا کہ بس سمجھ لیے بس، اور عمل کرنے کو تیار نہیں تو کافر ہی رہیں گے ہم. پھر مطلب کافر ہم انکاری عمل کے، اس پر عمل کرنے. اور عمل صرف ایسا نہیں کہ ٹیمپروری عمل، ٹیمپروری ایمان، اس عمل پر موت تک جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.